تذکر تھا، اب تفقہ ہے۔ مجتہد اور فقیہ پہلے دلیل کو حاصل کر کے تذکر کرتا ہے، کرنے کے بعد پھر آ کر ہمارے پاس تذکر یہ کرتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے واجب ہے، اس پہ عمل کرو، یہ خدا کی طرف سے حرام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہم پر نماز روزے کی طرح سے بعینہ ہی واجب ہے، ان کے ہر حکم پر عمل کریں۔ خود امام معصوم نے بتایا ہے انہم حجتی علیکم، یہ میری طرف سے تم پر حجت ہے، ان کا حکم رد کرنا گویا ہمارے حکم کو رد کرنے کے برابر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ میرے چھٹے امام امام جعفر الصادق علیہ السلام کا خاص شرف و کرم یہ ہے کہ خداوند عالم نے دونوں بزرگوں کو، باپ بیٹے امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام، دونوں کو نسبتاً فرصت دی اور مہلت ملی، اور موقع اور فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے ائمہ نے دین کی کما حقہ خدمت کی۔ لہٰذا اس مذہب پر ان کا عظیم احسان ہے کہ وہ زمانہ، یاد رکھیے گا ہم امام کا نام مثبت پہلو میں جو یاد کرتے ہیں وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن ساتھ یہ پہلو بھی سمجھنے کے قابل ہے، یہی چھٹے امام تھے جن کے زمانے میں مختلف نظریات پیدا ہو گئی تھیں، مختلف عقائد پیدا ہو گئے تھے، مختلف مذاہب والے لوگ تیار ہو گئے تھے، اور اصل امامت، اصل دین، اصل مذہب سے ہٹ کر دوسرے فرقے بنانا شروع کر گئے تھے۔ لہٰذا ایک کام امام کا جو انہوں نے بہتر انداز سے پیش فرمایا اور بجا لائے وہ ہے دین حقیقی کی اصل صورت کو پیش کرنا، اور دوسرا مشکل ترین کام جو ہر ائمہ کے لیے رکاوٹ بنی ہے حق بات کو پیش کرنے میں، وہ ہے غلط نظریے، غلط بات کو رد کرنا۔ صحیح بات نسبتاً سمجھانا بہت آسان ہے، لیکن غلط بات کو پہلے غلط ثابت کریں اور اس بندے کے، اس قوم کے ذہن سے، دماغ سے غلطی کو دور کر کے صحیح کو اس کی جگہ بٹھائیں، بہت مشکل کام۔ میں یہ مثال اکثر دیا کرتا ہوں، میں ہیڈنگ دوں گا، آپ کے ذہن میں بات آئے گی، انڈے والی مثال۔ دو مثالیں ہیں، یہ صرف میری مثال نہیں ہے بلکہ اصول کافی میں علامہ شیخ یعقوب کلینی علیہ الرحمہ نے 18,000 جہاں احادیث بیان کی، ان میں پہلا باب کتاب العقل و علم کے اندر ان دو باتوں کو چھٹے امام سے نقل فرما کر دلیل کے طور پر پیش کی ہیں۔ زندیق، کمیونسٹ، جو کسی بھی مذہب کو نہ مانتا اسے زندیق کہتے ہیں، آ کر امام سے علم بھی حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اور علم حاصل کرنے کی بات سے پہلے خدا کے بارے میں جھگڑا بھی کرنا چاہ رہا ہے۔ آتے ہی کہتا ہے دیکھو میں تمہیں امام ماننے کے لیے نہیں آیا ہوں، دیکھو میں تمہارے خدا کو ماننے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ امام نے فرمایا کسی خدا کو تو مانتے ہوگے، چلے بدھ صحیح، بدھ کو تو مانتے ہو؟ کہا نہیں میں کسی خدا کو نہیں مانتا۔ اچھا کس کو سجدہ کرتے ہو؟ میں کسی کو سجدہ، جب مانتا ہی نہیں ہو تو سجدہ کس کو کروں؟ لیکن یاد رکھنا میں آپ کے بارے میں نے سن رکھا ہے کہ آپ کے پاس طب کا علم ہے، لہٰذا علم طب سیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا بہت ساری باتیں آئی، کہا آپ کے دل میں کیا خیال ہے، یہ جو بوٹی زمین سے پودا اگنے لگتا ہے اس کا اصل سلسلہ کہاں سے؟ کہا بس کچھ مادے ہیں، آخری بات مادہ پرست کی جو دلیل ہوتی ہے وہ یہی ہے، کچھ مادے ہیں جسے ہم بیج کہتے ہیں، وہ آ کر زمین میں مل جاتا ہے اور اس سے پودا نکلتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کسی خدا کو نہ مان، اتنا بتا اس بیج میں طاقت کس نے عطا کی اس سے پودا نکلا ہے؟ کیا بتائے گا؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کی اصطلاح ہے، مبہوت ہو کر رہ گیا، اگلی بات ہی نہیں کہ جو بات کرے۔ کہا کوئی طاقت ہے، بس خود بخود وہ تیار ہوتے ہیں اور نکلتا۔ کہا عجیب انسان ہو، مٹی یعنی 2 انچ نیچے مٹی میں اندیکھی طاقت کو جو پودا بنا کر اگاتا ہے اسے تو مانتے ہو، لیکن اس کا پیدا کرنے والے خدا کو نہیں مانتے ہو۔ ایک بات اتنی مضبوط دلیل تھی کہ سر پاؤں پر رکھ کر کہا مولا نہ صرف خدا کو سمجھایا بلکہ خدا کو منوایا بھی۔ آج کے بعد نہ صرف مانتا ہوں
بلکہ اسے اس کی عبادت بھی کروں گا۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ زمین کے اندر کی دلیل تھی۔ دوسری دلیل جو اس زمانے میں سمجھتا ہوں ہمارے نوجوانوں کے لیے زندگیوں نے بڑی پریشانیاں پیدا کی ہیں، ان باتوں کا روزانہ ذکر ہونا چاہیے، بلکہ سنہرے حروف سے ان اقوال کو لکھ کر در و دیوار پہ لگا دینا چاہیے، تاکہ مومنین کو، نوجوانوں کو اور اہل ایمان کو اصل دین اور توحید کی باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ اچھا، زمین کی بات ہو گئی۔ پوچھا مور، طاؤس، فارسی میں کہتے ہیں ابن طاؤس، ایک مقتدر عالم کا بھی مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے کثرت سے ذکر کیا۔ اسے پوچھا کہ جانتے ہو یہ خوبصورت پرندہ، یعنی طاؤس اور مور کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے جسم پر اتنے رنگ ہوتے ہیں کہ انسان گن کر شمار بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں مولا میں جانتا ہوں۔ اچھا جانتے ہو، کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ انڈے کے اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ انڈے میں کیا ہے؟ کہا 2 دریا ہیں۔ معلوم ہے نا، البتہ دریا سے مراد کلیفٹن والا دریا نہ لیجیے گا، وہاں بہت غلط باتیں ہوتی۔ یہ انڈے والی دریا کے 2 پانی ہے، ایک زردی اور سفیدی۔ کون ہے جو زردی کو سفیدی میں ملنے سے روک رہا ہے اور سفیدی کو زردی سے ملنے میں سے روک رہا ہے؟ اور پھر پانی ہے، پانی کے اندر سے ایک وقت آتا ہے، اب مجھے منٹس اور فگرز نہیں معلوم ہے، ایک وقت آتا ہے، ہماری بزرگ مائیں مرغی کے نیچے انڈے کو رکھتی تھی، 22 دنوں کے بعد انڈے کے اندر سے چوزہ جاندار باقاعدہ بن کر باہر آنے لگتا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ کون ہے جو اس پانی کو 2 رنگوں کو اس طرح سے کہ جس کے اوپر شمار بھی نہ ہو اتنی رنگیں لگا کر اسے مور کی صورت میں پیدا کرتا ہے؟ مولا سوائے خدا کے کوئی بھی ایسا۔ صلوات پڑھے محمد وال۔